मारना फुल मारना मुड़े में ठीक करना तू इसे मारना है मैं तो ठीक करना سواء عليهم أنذرتهم لا إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء करना है ना
جاؤ تھلے ناشتہ کرو تین بندے نال لے ہاں نہیں نہ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ بھائی تقریر کیا وہ تے مایا استاد رہنا دی گڈی وچ کڈ لویں یار نا کہ کٹی چل کڑی رہا چلو ہے یہ رہن ہے پروگرام ویسے بھی 10 منٹ تک شروع ہے خطیب صاحب بیٹھے ہیں اور نہیں تو صحیح پاگل مسئلہ یہ تو اور یہ لگا کر لو جی دینا بالکل یار جنے تو سب آؤ بیٹھے ناشتہ کرو تمہارا روٹی لا کے پوچھ لو یہ مان جی یہ روٹی دے دے اگر ٹھیک ہے چنیا بیٹھو تسی کہیں کہیں ہوتا نے ان کا ہی نام لکھا کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے کی خاطر میں دیکھتا ہوں کہ پر درود لکھا نے ان کا ہی نام لکھا محبوب دا میلا ہے محبوب دا میلا ہے محفل نو سجائی رکھنا ہے رحمت دا حسینہ رحمت دا حسین گانا ساڈی ٹھار مدینہ باز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم امام اہل سنت مجدد الدین الملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت میرے گلے میں ہے دور کا ڈورا تیرا اپنی کعبت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا واجد شمسی صاحب کو کہ وہ آئیں اور خوبصورت انداز میں نکابت کے فرائض انجام دیں اللہ درود پڑھتا ہے بابا بلند کہے ذرا سبحان اللہ ذرہ ذرہ درود
فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اس لیے نہایت ہی ادب کے ساتھ ایمان کی چاشنی کے ساتھ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. گرامی قدر حضرات، دوستان محترم، آج کا یہ خوبصورت روحانی وجدانی ایمان افروز اجتماع بسلسلہ عرس مبارک مفتی اعظم آزاد کشمیر پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ استاذ العلماء الحافظ مفتی محمد عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ دربار عالیہ نقشبندیہ عبدیہ حمید پور شریف چکسواری آپ حضرات کے سامنے انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ جس مسجد میں ہم آج بیٹھے ہیں اس کا باقاعدہ افتتاح بھی ہوگا. جتنے بھی حضرات دور دراز سے نزدیک سے سفر کر کے اس محفل میں تشریف لائے ہیں، میں تمامی حضرات کو انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد عبد المجید چشتی گولڈوی دعوت برکات ملالیہ. میں آپ کو اس محفل پاک میں آمد پر صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ میزبان محفل بھی ہیں. آج کے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں مجاہد ملت جانشین مفتی اعظم آزاد کشمیر حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد عبدالرشید صاحب دعوت برکات ملالیہ. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرات کے سامنے جلوہ گر ہوں گے. اسٹیج پہ بیٹھے میرے مسلک کے مقتدر علماء کرام میرے سر کا تاج ہیں، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسلم خان نقشبندی خطیب مرکزی جامع مسجد مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میر پور، خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شفیع صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد طیب عثمان صدیقی صاحب، خطیب جامع مسجد عیسیٰ، اور جتنے بھی علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں. یقین مانیے کہ جس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں وہ ہمارے ناموں کو بھی جانتے ہیں اور دل میں چھپے ارادوں کو بھی جانتے ہیں. رب آواز بلند کہیں سبحان اللہ. حضرات گرامی، اس عرس پاک کی تقریب کا باقاعدہ آغاز حضرت علامہ مولانا سید امتیاز حسین شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کر دیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور کس عظیم شخصیت کا آج عرس مبارک ہے. کس عظیم شخصیت کا آج عرس مبارک ہے. میں نے ان کی عظیم شخصیت کو چند کلمات میں تحریر کر دیا ہے. آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ حضرات سے میری اتنی سی التماس ہے کہ آپ حضرات کو جو بات پسند آ جائے، ویسے تو سرکار کی ساری باتیں بڑی خوبصورت ہیں، پسند آنے والی ہیں اور دل کو لگنے والی ہیں. آپ تمامی حضرات سے التماس ہے کہ بابا دے بلند ذرا کہیے سبحان اللہ. آپ جانے اسفیاء ہیں، آپ آنے اتقیاء ہیں، آپ غریبوں فقیروں کا برم ہیں، آپ سراپائے فیض و کرم ہیں، آپ جگر گوشائے عبداللہ لدروی ہیں. آپ کی تجلیوں سے حمید آباد کی فضائیں روشن ہو گئیں، آپ کی خوشبو سے
उर्स मुबारक की महफिल में जिस अजीम हस्ती को शहनशाह हमीदपुर शरीफ कहते हैं, उलमा जिन्हें अपने सर का ताज कहते हैं, जमाने वाले क़यामत तक उन्हें मुफ्ती अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से याद रखेंगे। कहें जरा सुभान अल्लाह। जमाने वाले क़यामत तक उन्हें मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से याद रखेंगे। मैं इस उर्स मुबारक के इनाकात पर साहबजादा वाला साहबजादा काजी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रात किरामी, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना तैयब उस्मान सिद्दीकी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर नक्शबंदी साहब फलाक से, अल्लामा कारी अनवार हुसैन चुराही साहब, मौलाना मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी साहब, आप जितने हज़रात तशरीफ़ लाए हैं हमारे सर का ताज हैं। हम तमामी हज़रात को इस महफ़िल पाक में आमद पर समीम क़ल्ब से खुशामदीद कहते हैं। हज़रात गिरामी, इस रूहानी विजदानी ईमान फ़रोज़ महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से हो रहा है। इब्तदा उस खालिक लम यज़ल के नाम से कि जिसके नाम से हर इब्तदा और इंतहा है। सहीफ़ा जो भी हो वो कुरा हो नहीं सकता, मुनाफिक को कभी एहसास ईमा हो नहीं सकता, न हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार दो आलम की इबादत लाख कर ले वो मुसलमान हो नहीं सकता। इबादत लाख कर ले वो मुसलमान हो नहीं सकता। हज़रात गिरामी, इस रूहानी विजदानी ईमान अफरोज़ महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से किया जाता है। मैं तिलावत कलाम रहमान के लिए दावत दूंगा जनाब कारी बशीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो मुदर्रिस है जामिया इस्लामिया अशातुल कुरान मरकज़ी जामिया मस्जिद मुफ्ती अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह मीरपुर में। मैं इल्तिमास करूंगा कि स्टेज पे आएं और तिलावत कलाम रहमान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारा नहीं मारना, नारे तकबीर, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدقت يا رب العالمين ماشاءاللہ سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے بیٹھے ہو اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ جب بھی نعت حضور ہوتی ہے جب بھی نعت حضور ہوتی ہے تو نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے جب بھی نعت حضور ہوتی ہے تو نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے ان کی محفل جہاں بھی ہو سائم ان کی آمد ضرور ہوتی ہے ان کی محفل جہاں بھی ہو سائم ان کی آمد ضرور ہوتی ہے حضرات گرامی سلسلہ نعت شروع ہوا چاہتا ہے سب سے پہلے بارگاہ راحت و سکون میں حاضری لگوانے کے لیے دعوت نعت دے رہا ہوں محمد عمیر کو کہ اسٹیج پہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
کہہ دو سبحان اللہ. اتنے عظیم علماء کرام آپ حضرات کے سامنے جلوہ گر ہے. انشاءاللہ اپنی اپنی باری پر آپ حضرات کے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. نالین دی دھول پسند قسم رب دی چاہ کے کہنا ماں مینو سرکار دے نالین دی دھول پسند. سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں, سب دلوں کو سکون آئے ہیں. مان جاؤ سجن کے محفل میں کملی والے ضرور آئے ہیں. مان جماعتوں کو محظوظ کرنے کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں. خطیب اہل سنت مقرر شرح بیان خطیب کشمیر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد طیب عثمان صدیقی صاحب خطیب جامع مسجد علی سر. میں التماس کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں. آپ کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھ کو لہرا کے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, شان اولیاء, مقام اولیاء, علماء اہل سنت. کوئی زبان خاموش نہ رہے, آواز بلند ہوتے پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیہ وسلم. الحمدللہ الذی علی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب. والصلاة والسلام على محمد وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابي. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے درود پاک پڑھنے صلاۃ و سلام واجب الاحترام عالی مقام حاضرین و شامل حضرات، اسٹیج کی زینت مفکر اہل سنت، جامع مقبول و منقول، فاضل شہید اخی کبیر حضرت علامہ مولانا محمد اسلم خان نقشبندی صاحب حافظہ اللہ تعالی، صاحب صدر ایکر اخلاص و محبت صوفی باصفا جناب حضرت حافظ عبدالمجید صاحب چشتی گولنوی سلام علیکم، خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب، محترم پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب، جملہ اسٹیج پہ بیٹھے نمائی کرام، حفاظ کرام، آج بھی یہ مقدس محفل پاک فقیر اعظم مفتی اعظم آزاد کشمیر حضرت قبلہ الحافظ مفتی عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے اس سے مبارک کی تقریب رسائی، اور پھر اس اللہ پاک کے گھر کا افتتاح تعمیر نو، اللہ پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلف ابری کا صدقہ سندہ سب دا اتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ احباب جی وقار یہاں پہ کوئی رسمت یا ویسے ہی حاضری نہیں، بلکہ اس نیت نال، اس محبت نال کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ 100 بندے کا قاتل بھی ہو گئے۔ آپ کی توجہ ہے نا جناب، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو نا، بدائی دا ثبوت دیتے ہیں، سستی چھڑ گیا آپ سبحان اللہ۔ 100 بندے کا قاتل ہو گئے تھے بنی اسرائیل کا بندہ، نیکاں دی بستی دا ارادہ کرے، اجے پہنچیا نہیں، ارادہ نیکاں دی بستی دا تار رستے چ موت آوے، اللہ دی بخشش فرما دیتا ہے، وہ دی بخشش مغفرت، اللہ گناہ معاف فرماندا ہے۔ تے جڑا نیکاں دی بستی دا ارادہ کرے پہنچے بھی نہ، رستے چ موت آوے تے کرم ہو رہا ہے۔ تے جڑا حضور قبلہ مفتی عبدالحکیم صاحب دے عرس مبارک دی محفل تے میدان دے کول بیٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم رحمت کائنات شب اسرات اللہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، حضور نبی علیہ السلام دے غلام و دیوانے ہو، بزرگاں دی بارگاہ چ آ کے بیٹھنا
کہ اللہ وہ دن دن کرم فرماتا ہے جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پکا سچا غلام بن جاتا ہے. اب میرے کرام دی محبت انہاں نال پیار بلکہ سننا آپ کی مکمل توجہ چاہنا بڑی مہربانی تھوڑی جی توجہ فرمانا. او خاص جگہ او خاص مقام زمین دا او خاص ٹکڑا جس جگہ تے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا روزہ پاک ہے. او خاص جگہ او خاص مقام جس جگہ تے جس زمین دے ٹکڑے نال تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا جسد اطہر مبارک ٹچے ماسے جمہور محدثین کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے او جگہ جس کا تعلق نبیوں کے سردار کے جسم نہ ہے وہ جگہ پوری کائنات جو آلہ ہے. سارے بولو محبت نہ بولو. پھر جملے رپیٹ کر دیا بڑی توجہ. او خاص مقام او خاص جگہ جس جگہ تے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا روزہ پاک قبر انور شریف لجپال آقا علیہ السلام کا جسم اطہر جس جگہ نال ماسے جمہور کا اس بات پہ اتفاق ہے او جگہ پوری کائنات جو بھی اعلیٰ ہے اللہ نے گھر بیت اللہ کو بھی اعلیٰ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پوری کائنات جو بھی اعلیٰ ہے رب دے عرش کو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو معمولی ہستی نہیں کو معمولی جگہ نہیں. یہ وہ ہستی ہے کہ جن میں 12 سال وہ جو حج نام دی اچھا بولو نا سبحان اللہ جن میں 12 سال اپنی داڑھی کے نال مصطفیٰ کریم دی قبر تے چاڑو دیتا ہے. 12 سال دا عرصہ 12 سال دا پیریڈ اپنی ریش مبارک نال لجپال آقا دی قبر انور تے چاڑو دیتا تے مصطفیٰ کریم نے کرم فرمایا زیارت نصیب فرمائی تے فرمایا عبدالحق مدینے تو چلا جا. آقا مدینہ رسول کی جدائی برداشت نہیں قبر انور کی جدائی برداشت نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دل کی تختی کے نقش کرنا. لجپال نے فرمایا عبدالحق 12 سال تو اس جگہ کے نوکری دی ہے اور ایک تو جانا تیرا کام ہے بلا ناغا زیارت کروانا مصطفیٰ کا کام ہے. غلام ذرا سننا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں پوری کائنات جو بھی آتا ہے وہ خاص جگہ. اور پھر یہاں میں میری ناقص تحقیق دے مطابق علماء دی موجودگی اندر ایک بات درج کر لگا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے جسد اطہر کے نال موجودہ لباس مبارک ایک تعلق اس لباس توجہ کرنا ایک نیچے چٹائی توجہ چٹائی اور لباس دو واسطے دونوں واسطوں کا ساتھ امام الانبیاء کے جسم کا تعلق مٹی سے ہو زمین کے ٹکڑے سے ہو تو وہ زمین کا ٹکڑا جس کا تعلق نبی کے جسم سے ہے وہ کائنات سے اعلیٰ ہے. شرق کا غرب شمال کا جنوب تحت و سرا سے لے کر نام مکھا کی بلندیوں تک پوری کائنات سے وہ جگہ اعلیٰ ہے جس جگہ پہ مصطفیٰ کا جسد اطہر مظہر اللہ کے گھر بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مطابق اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. زمین کے تعلق زمین کے ٹکڑے کا تعلق نبی کے جسم سے ہو وہ تو اعلیٰ ہے. مصطفیٰ کے والدین کا کیا شان ہوگا اگر زمین کے تعلق مصطفیٰ کے جسم سے ہو وہ زمین کا ٹکڑا اعلیٰ ہے تو یار غار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ افضل البشر فاضل الانبیاء بالاتفاق نقشبندیوں کے پیر ابو بکر صدیق کا کیا شان ہوگا اگر زمین کے تعلق نبی کے جسم سے ہو زمین کا ٹکڑا اعلیٰ ہے. وفادار مصطفیٰ عمر فاروق کا کیا مقام ہے عمر فاروق عثمان ذوالنورین مولا مرتضیٰ کا کیا شان ہوگا اگر زمین کا تعلق نبی کے جسم سے ہو وہ اعلیٰ ہے. مصطفیٰ کریم کی ازواج کا کیا شان ہوگا
الصلوۃ والسلام کی نسبت ہوئے نسبت نبی پاک دی نسبت دا صدقہ زمین دا ٹکڑا اللہ ہے پوری کائنات چو اللہ دے عرش تو بھی اللہ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر ایک نسبت دی کی اشارہ ہوئے دی میرا رب ارشاد فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو وہ جو ہے جناب دی ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو اتقوا اللہ رب تو ڈرو وکونوا مع الصادقین سچیاں کی سنگت اختیار کرو سچیاں دے نال ہو جاؤ اسی جتنے بیٹھے ہیں علماء کرام سامعین احباب جتنے تسی تشریف لائے ہو حضرت قبلہ مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرسی مبارک کی تقریبا اندر اب توجہ فرمانا جتنے بھی اے وجہ کی ہے اے اللہ دے ولیاں نال ساڈا پیار ہے اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اس محفل شریک ہو گیا اللہ دے ولی نال پیار ہے پیار کا شرک کا مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک میں راوی نے حضرت ابو ہریرہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جلیل القدر صحابی محمدی یونیورسٹی کا لائق ترین شاگرد ابو ہریرہ جنہوں حافظہ بھی نبی دے منہ تو ملیا سبحان اللہ اچھا بولو حافظہ مصطفیٰ کریم دے دروازے تو ملیا او ابو ہریرہ 5,500 حدیث راوی توجہ فرمانا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو رب کسی بندے نال پیار فرماندے نا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل رب کسی بندے نال پیار فرماندا ہے رب کلا پیار نہیں فرماندا بلکہ جبریل نو بلا لیندا ہے جبریل میں فلاں بن فلاں نال پیار کرنا جبریل تو بھی اودے نال پیار فرمانے صرف ایک نہیں جبریل بھی پیار کردا ہے میرا خدا بھی پیار کردا ہے رب فرماندا ہے جبریل گل تو تے میں پیار کریے فلاں نال نہیں میں چاہنا کہ بھئی پورے جتنے فرشتے نے آسماناں دے رہن والے اے سارے اس میرے پیارے نال پیار کرن جس پیارے نال میں خدا پیار فرما رہا ہوں میں خدا پیار اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کا جبریل بھی پیار کرتا ہے وہ جو ہے جناب جی اچھا بولو نا ذرا سبحان اللہ جبریل بھی پیار کرتا ہے خدا بھی پیار کرتا ہے اللہ کے حکم نال پوری کائنات کے فرشتے پیار کرتے ہیں پھر رب فرماتا ہے جبریل پھر یہ بھی گل تے چنگی نہیں اسی پیار کریے اشرف المخلوق انسان کو پتہ نہ ہوے مولا کی طرح فرمایا وہ تیری ڈیوٹی نہیں میں اپنے پیارے دا پیار مخلوق دے دلاں وچ پا دیا دا جنوں پیار عطا ہوے دا او دے آستانے تے جا کے صلاح پیش کرتا رہے جبریل اللہ پوری کائنات کے فرشتے پورے انسان جنہاں دے دل وچ جڑا خدا اپنے پیارے دا پیار پاندا ہے پھر وہ جتھے مرضی کسی دا اور ولی کرام کا بندہ تیرا ہوئے جتھے بھی ہوئے وہ اپنے کام کاج چھڑ کے ولی دے منہ تے جا کے سلام دیتا ہے اور ایک وجہ ہے کہ وہ دے دل وچ اس پیارے دا پیار میرا خدا پا چھڑتا ہے اج اس حضرت قبلہ مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے آستانے تے حاضر تے اے پیار سانو رب عطا کیتا ہے اے رب دی عطا ہے جنوں پیار ملیا حضور دی بارگاہ چاہ کے سلام پیش کرنے آتے اور اے پیار کوئی معمولی پیار نہیں جنوں رب پیار عطا فرمایا ایک وجہ سے نعرہ بلند کر رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں پڑھیے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں کسی بھی جہاز نال جا رہی ہے بے شک نہ بولے جی مفتی صاحب نال پیار ہے وہ باپ آتے بڑا بولے چنگیاں چنگیاں
सारोला रफीक दे दरवाजे थे कदी तातानी हजमेरी दे दरवाजे थे कदी खाजा जुमेरी दे बूहे थे कदी तमसे दे ताजदार दे बूहे थे कदी पीर शेरान दे बूहे थे ए प्यार सानू रब दा फरमाया अज जे सी हालत मुफ्ती साहब दे बूहे थे ओदी वजह ए होई है चंगियां चंगियां नाल लालो इन्ना चंगियां चंगियां नाल लालो इन्ना चंगियां चंगियां नाल लालो सरजमीने गुजरात दा शहर सरजमीने गुजरात दा बादशाह जबलियां दा दूल्हा जिन्हों शाह दौला पीर खेया जांदा वे पीर सैयद कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अज भी आप दा मीनार मतला अनवार उ शाखां वास्ते अज भी गुजरात दी सरजमीन थे किबला शाह साहब दी कब्र अनवर मौजूद है इमामुल अंबिया नाल प्यार करन दा हक अदा कीता जदों मुस्तफा नाल प्यार करन दा हक अदा कीता अल्लाह ने उन्हां दा प्यार मखलूक दे दिल च पा छड़िया सालां बाद मेरे गौसे पाक ने तारियां और फरमाया ऐशा तू कबीरुद्दीन अज बगदाद चो चला जा जाके पंजाब ते सिले गुजरात अंदर ठेरा लाल मैं तेनू गोपे मैं तेनू खुशखबरी सुनाना तेरा लाला तेरा कम जिन्नियां पुरानियां मसाजिद ने उन्हां दी याद तेरी याद सलामत रखना मेरे खुदा दा काम में तवज्जो फरमाना मुख्तसर करना पीर सैयद कबीरुद्दीन शाह आप पीरा में पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाहबाज मकानी अल हसनी ते हुसैनी सैयद हजरत गौसी आजम दे हुक्म दे नाल गुजरात शहर अंदर ठेरा लाया तवज्जो फरमाना अजे पंजाब नहीं बने अजे पाकिस्तान नहीं बने जहांगीर बादशाह को पता लगा एक बाबे ने आके कुल्ली पा ली बाबे ने आके कुल्ली पा ली मेरी तरफ लोगों का ध्यान खत्म हो गया उस बाबे की तरफ हालत दी निगाह पैंदी पई है एक तांता भज गया वे मखलूक दा उस तरफ रुख हो गया वे अहबाब जरा तवज्जो करना उन्हें अपने चमचे चले भेजे उन्हें जाके आखिया ओ कबीरुद्दीन शाह दोनों बादशाह बुला रहे आवे लेकिन हजरत पीर सैयद कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप बैठे हुए ने जब गुलाम ने आके दसिया बाबा जी उठे ने हजरत कबीरुद्दीन शाह बादशाह से दरबार च पहुंचे ने उन्हें चंद सवालात कीते तवज्जो फरमाया चंद सवालात कीते सवाल करन तो बाद उन्हें जब सवाल कीते हजूर पीर सैयद कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने बड़े आसन अंदाज अंदर उन्हें सवालों का जवाब दिता जब वापस आ सके उन्हें आवाज दी ओ कबीरुद्दीन शाह चंद शफियां दियां थैलियां ने एक तो कबूल फरमा लो पीर सैयद कबीरुद्दीन शाह शाह तुल्ला पीर ने खलो के शफियां बादशाह ने के सुन के फरमाया ओ तेनू पता नहीं मेनू ए माल नहीं चाहिदा मेरा हेड ऑफिस मदीना रसूल एक गल करके आप चले गए चंद दिनों तो बाद फिर पैगाम भेजा फिर पैगाम हजूर फिर तशरीफ ले चंद सवालात हुए सवाल करने तो बाद हजूर ने बड़े आसन अंदाज में जो दिल के तशफ़ी की थी जवाब आने को फरमाए फिर उन्हें नजराना पेश किया वो जो हजरात थी नजराना पेश किया आप लोग खलोते हैं अश्कियां मारियां मुंह दे फरमाया तेनू पता नहीं असी और किसी दे मंगते नहीं असी मुस्तफा दे दर दे मंगते हैं पता लीक मुस्तफा करीम दे दरवाजे डाले और फरमाया कि तेरियां ये अशरफियां कायनात का मालूम मता एक पास है तू कबीरुद्दीन शाह दे मुसल्ले दा मुकाबला नहीं कर सकता मुसल्ले दा मुकाबला नहीं कर सकता अब आपने ताना मार देता वो जो करना जब दिन गुजरन तो बाद फिर जहांगीर उठिया
نال چمچے چیلے تے معلومات لے کے بابے دے دروازے تے پہنچیا آستانہ نور تے پہنچیا دیکھیا کہ بابا جی بیٹھے نے اللہ اللہ جاری ہے مرید بیٹھے نے آپ کو پتہ چلیا کہ جہانگیر آیا اسے دسیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بادشاہ ہوئے دا دے اپنی جگہ ایک وہ آستانہ جتھے بادشاہ بھی سلام پیش کر سکتے ہیں اتنا رک کے اپنے دادا مرشد کی بات کر لگا ولی اولیاء بارگاہ چ بیٹھے ہو حضور کی لگے ہیں تے نام غلام رسول دسدا ہے شیشے چوں منہ ویکھ شکل تیری غلام رسول علی چاہو نظر سبحان اللہ کیا روح ہویا پیر بی سی فرمایا انگریز دی حکومت تو بی سی ہے محمد مصطفیٰ کریم جنات و غلام دی حکومت دی پرتیاں کھلیاں اور تو چپڑاسی لگن دے بھی قابل نہیں فرمایا انہیں کہا حضور ہویا کی فرمایا کہ غلام رسول ہے تو رسول دا غلام مطلب بے بن رہا ہے تو داڑھی شریف ہوئی تیری غلام رسول دا چہرہ ہندی دا نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھے سارے وہ جو کرنا حضور بادشاہ آیا پتہ دا آتے میں آپ نے فرمایا حاکم ہوئے دا کہ اپنے کار ہوئے دا تو پتہ نہیں ہے شیر محمد بارگاہ دربار ہے یہ او دے آستان ہے احباب چلا اللہ دا ہو جب دا پھر کائنات ہوتی ہو جاتی ہے حضور پیر سید کامل الدین شرامت اللہ علیہ بات کر رہے ہیں جہانگیر گیا آپ کی بارگاہ معلوم بتا رکھیا آپ نے فرمایا ہو رکھ وہ چمچے چیلے سارے ہو زمین تے ڈھیر لگ گیا سارا بیت المال دا مال جمع کیتا آپ نے فرمایا جہانگیر ہور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا حضور بس ہو گئی ہے فرمایا تو میرے مسلح نو تانا دتا سی اٹھتا چل فقیر دا مسلح آتے ہر بار جہانگیر کو آپ لے کے بازو تو پکڑ کے کٹیا چلا گیا تو مریدہ کو حکم دیتا تو سب باہر بیٹھنے تو جو کرنا یہ دسن لگا کہ رب چینہ دا ہو جانا پھر دنیا ساری ہوتی ہو جاتی ہے مسلح کے قریب جا کے آپ نے فرمایا جہانگیر تو مسلح چکے لائی اب میں چکا وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا حضور آپ بھی چکو تو جو کرنا آپ نے مسلح کی ایک نکر تو ہاتھ پاک ہے اس طرح مسلح اٹھایا جہانگیر آندہ میرے رب دی عزت دی قسم ہے انہوں پتہ نہیں کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکنے نہیں اس پر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں ایک باری خدا کا جدو بندہ بڑھ جاتا ہے پھر خدا دی رحمتاں برکتاں انہوں نے شامل حال ہو رہی ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ دربار گفتگان پہ اللہ پاک آپ لب پہ سوال سا تھا کہاں سے اتنے سرور آئے ہر ایک ذرہ پکار اٹھا حضور آئے حضور آئے آواز بلند کہو اللہ سبحان اللہ ہر ایک لب پہ سوال سا تھا کہاں سے اتنے سرور آئے ہر ایک ذرہ پکار اٹھا حضور آئے اور رب رب کرنے بڈھے ہو گئے کہ کئی ملا پنڈر ہارے رب تیرے اندر وسدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری لگوانے کے لیے